ابھی ہم نے درود پاک پڑھا تو اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات سماعت فرما لیں۔ مسلمان چاہے گناہگار ہو، نیکوکار ہو، کسی طرح کا بھی ہو، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے دیدار نصیب ہوگا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں جن کی ہر رات حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی۔ وہ طریقہ کار بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم حضور پر درود پڑھو اس طرح پڑھو، تصور اس طرح کرو کہ حضور میرے سامنے ہیں، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ اب آنکھیں بند کر لیں، تصور میں گنبد خضرا لے آئیں اور یوں تصور کریں کہ میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوں، حضور میرے سامنے ہیں، وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں اور میں حضور پر درود پڑھ رہا ہوں۔ اب چند دن مشقت ہوگی، تصور ایک زمانہ، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن مہینہ مشکل ہوگی، کیونکہ جتنی دیر درود پڑھنا ہے ساری توجہ حضور کی طرف ہو اور یہ بھی ذہن میں ہو میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1 مہینہ لگ جائے یہ توجہ، یہ یقین اپنانے میں۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ جب بھی تم درود پڑھنے لگو گے تصور تمہارا حضور کی طرف ہوگا، حقیقت میں تمہیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی درود پڑھا کریں بالکل محبت کے ساتھ، سارے خیالات ادھر ادھر کر کے صرف خیال ہو حضور کی طرف کہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ہم کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی روٹین میں بھی یہ شامل کریں، 100 مرتبہ 1000 مرتبہ روزانہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بالکل تنہائی میں بیٹھ کے حضور کا تصور جما کے یہ کیا کریں، انشاءاللہ حضور راضی ہو گئے تو سارا کچھ ہی بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ رجب، اور رجب کی آج 21 تاریخ ہے، جمعہ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، کل 22 رجب ہے، تو کل بھی بہت اہم دن ہے۔ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے۔ کوشش کریں ایصال ثواب تو لازمی کریں، اگر ہو سکے تو ان کے نام کا لنگر بھی تقسیم کریں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، حضور کی آل کا بڑا مقام ہے، ہم حضور کی آل کے پیچھے ہیں۔ حضور کی آل امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے کی صلح، ساری امت کو ان کی جولی میں ڈال دیا۔ امام حسن نے صلح کر لی تو ہم نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ہم نے کہا نواسہ رسول جن کے ساتھ آپ نے صلح کر لی ہم ان سے لڑائی کر نہیں سکتے، اور امام حسین نے یزید سے کی لڑائی، یزید کی مخالفت، تو ہم یزید کے ساتھ صلح کر نہیں سکتے، ہم تو حضور کی آل کے پیچھے ہیں۔ جہاں آل نے کہا اس کو مان لو ہم نے مان لیا، آل نے کہا اس کا انکار کر دو ہم نے انکار کر دیا۔ تو کل 22 رجب ہے، ضرور ان کو ایصال ثواب بھی کریں حضرت امیر معاویہ کو، اور ہو سکے تو ان کے نام کا لنگر بھی تقسیم کریں۔ اور آج 21 رجب ہے، بدھ کو 26 رجب ہے، اور جو مغرب کے بعد رات شروع ہوگی وہ 27ویں رات یعنی معراج شریف والی رات شروع ہوگی۔ تو یہ حضور کی ایک شان ہے، شان معراج۔ تو آج کے جمعہ المبارک میں حضور کی شان معراج، اور وہ شان معراج کہ اللہ سکھاتا ہے ادب مصطفیٰ، اللہ نے حضور کی شان دکھائی کہ کیسا مقام ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے کلام مجید میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی
اب اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، اب ذکر محبوب کا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جس مقام پر اللہ نے محبوب کی شان کو بیان کیا، اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مان لیا۔ اللہ نے ہر موقع پر پہلے اپنا ذکر کر کے ساتھ ہی محبوب کا ذکر کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اب سبحان یہ کلمہ تعجب تھا، تعجب کے مقام پر بولا جاتا ہے۔ اب حضور معراج پر گئے، معراج سے حضور واپس آئے، اب حضور نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔ اب لوگوں کی سوچ عقل یہ چھوٹی تھی، انہوں نے انکار بھی کرنا تھا۔ اب جب لوگوں نے انکار کیا تو اللہ نے بیان فرما دیا اے انکار کرنے والوں، یہ دعویٰ میرے محبوب کا نہیں ہے کہ میں گیا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ اور اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، جو اللہ چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا تم اپنی عقل کے اعتبار سے سوچتے ہو یہ مصطفیٰ کو جو معراج ہوئی ہے، یہ مصطفیٰ خود نہیں گئے، ان کا خالق ان کو لے کے گیا ہے، اور خالق ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ جی کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ محبوب کو معراج میں نے کروائی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب غور کرنا، اسریٰ اللہ فرماتا ہے سیر کروائی۔ اب ایک ہوتی ہے سیر، ایک ہوتا ہے سفر۔ اب بندہ جب سفر کرتا ہے، اب میں گھر سے آیا مسجد کے لیے جمعے کے لیے، تو سفر کر کے آیا، میری کوشش تھی کہ میں جلدی پہنچ جاؤں۔ جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر کرنے کے لیے بندے کی منزل کی طرف نظر ہوتی ہے، بندہ جلدی منزل کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ سیر کرتا ہے تو سیر کرتے ہوئے بندہ آہستہ آہستہ، بندہ پارک میں گیا ہے یا کسی دوسرے شہر گیا ہے تو بندہ آہستہ آہستہ تسلی کے ساتھ ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے سیر کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے محبوب کا سفر معراج بیان فرمایا اور لفظ استعمال فرمائے اسریٰ، سیر کے، کہ اس خالق نے سیر کروائی اپنے محبوب کو۔ اب یہ سیر کیسی تھی؟ حضور معراج پر گئے، مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہیٰ، لامکاں، حضور کہاں کہاں کی سیر کر کے آئے۔ لیکن حال کیا تھا؟ بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب سیر میں بندہ آہستہ آہستہ جاتا ہے، لیکن حضور کی سیر دیکھیں کہ سیر کر کے آئے، ہر چیز کا مشاہدہ کر کے آئے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ ارے غور کریں، جس محبوب کی سیر زمانے کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر اسی محبوب کو کوئی غلام مشکل کے وقت پکارے، عرض کرے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، محبوب میری فریاد کو پہنچے، محبوب میری مدد کریں، میں مشکل میں ہوں۔ وہ غلام کسی بھی ملک کے کونے میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو، پھر محبوب سیر کرتے نہیں آئیں گے، سفر کرتے آئیں گے۔ ارے محبوب کی سیر زمانے کی سمجھ میں نہیں آتی، جب محبوب غلاموں کی مدد کے لیے سفر کرتے ہوئے آئے گا تو پھر محبوب کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اسریٰ بعبدہ،
اب اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، اب بعبدہ پر توجہ فرمائیں۔ اب اس جگہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اگر نور ہوتے تو اللہ فرماتا بنورہ، اپنے نور کو سیر کروائی، اللہ نے تو فرمایا بعبدہ۔ اور یہ بھی چیز سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ ایک عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اکیلا نورانیت کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفر ہے، اکیلا بشریت کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفر ہے۔ ایمان یہ ہے کہ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر حضور نور ہیں تو اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا بنورہ، اللہ نے تو فرمایا بعبدہ، پتہ چل گیا کہ حضور عبد ہیں، بشر ہیں۔ اب اس کا جواب سماعت کریں، اگر نور پر بشر کا، عبد کا لفظ بول دیا جائے تو اس سے اس کی نورانیت ختم نہیں ہوتی۔ اب اللہ کریم نے فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، کلام مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، فرمایا وہ فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ اب فرشتوں کے بارے میں کلام مجید میں اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، فرشتے سارے کیا ہیں؟ نور ہیں۔ اب فرشتوں پر عبد کا لفظ استعمال کر دیا جائے تو ان کی نورانیت میں کمی نہیں آتی، حضور پر اگر عبد کا لفظ استعمال کر دیا جائے تو حضور کی نورانیت میں بھی کمی نہیں آتی، اور عبد اگر نور اگر بشر بن کے آ جائے تو پھر بھی اس کی نورانیت میں کمی نہیں آتی۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے بشریت کا لبادہ اوڑھ کر، اور کہا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ اب نور کو تو پھر کوئی زخم نہیں پہنچتا، کچھ نہیں ہوتا، تو اب یہ نور بشریت کے لبادے میں اگر اسرائیل علیہ السلام آئے ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ محبوب پر بعبدہ کے لفظ استعمال فرمائیں تو محبوب کی نورانیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب یہ چیز بھی سماعت کر لینا جو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام والی وہ حدیث مبارکہ۔ اب اسرائیل علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو تھپڑ مارا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب اسرائیل علیہ السلام کے سامنے کس کی طاقت ہے، کس کی ہمت ہے بول بھی سکے؟ کوئی نہیں اسرائیل علیہ السلام سے بچ سکتا، لیکن یہ نبی کا مقام ہے، اللہ نے نبی کی شان دکھائی، اور اسرائیل کو اللہ نے اس لیے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام اس حکمت کے پیش نظر ہوا کہ ارے ابھی تو موسیٰ ہیں، موسیٰ کے امام نے آنا ہے، اسرائیل تمہیں ادب نبی پتہ چل جائے، بعد میں تم نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، پتہ چل جائے نبی کون ہوتا ہے، نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، بعد میں تو نے میرے محبوب کے پاس بھی جانا ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا مالک تو نے جس بندے کے پاس بھیجا ہے وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، یہ دیکھ میری آنکھ نکال دی۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر درست کر دی اور کہا کہ اے اسرائیل اب جانا میرے نبی کے پاس، سلام کرنا اور حال پوچھنا، عرض کرنا، اور ساتھ ایک بیل لے جاؤ، اور کہا کہ اس کی کھال پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے تمہارے ہاتھ کے نیچے اتنے سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ اب وہ بیل لے کے گئے اسرائیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر بھی موت۔ کہا میں پھر ابھی اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب عبد کا لفظ استعمال کیا اللہ کریم نے۔ اب عبد سے کون سا عبد مراد ہے؟ علماء نے عبد کی 3 مشہور قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد عابق، ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ عبد رقیق یہ ہوتا ہے کہ مالک کا فرما بردار غلام ہوتا ہے، عبد عابق
مالک کا نافرمان غلام ہوتا ہے، بھاگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ عبد معزون یہ ہوتا ہے کہ مالک کو اپنے غلام پر اعتبار اتنا ہو جاتا ہے کہ مالک علل اعلان کہتا ہے کہ اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا کام کرنا میرا کام کرنا، اس کا عطا کرنا میرا عطا کرنا۔ یہ جس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی بات کر دے، کوئی بیع کر دے، کچھ بھی کر دے، یہ سمجھ لو یہ مالک کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ فرما بردار اتنا ہوتا ہے، مالک کو راضی اتنا کر لیا ہوتا ہے۔ مالک یہ حکم کر دیتا ہے، اس کا آرڈر میرا آرڈر، اس کا حکم میرا حکم، اس کی بات میری بات۔ تو اب علماء فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا بھی عبدی ہی، تو یہاں عبد سے مراد جو ہے وہ عبد معزون ہے، حضور اللہ کے عبد معزون ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات سجا کے اللہ نے محبوب کے حوالے کر دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ کائنات ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ نعمتیں ہیں، محبوب بنائی میں نے ہیں، تخلیق میں نے کی ہیں، لیکن ان کا مالک میں نے محبوب تمہیں بنا دیا ہے۔ محبوب جس کو جو تیرا جی چاہے تو عطا کر دے، جس کے بارے جو تیرا حکم ہو تو فیصلہ کر دے۔ محبوب تیرا فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، محبوب وہ کنکریاں، وہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے تھے بلکہ تمہارے رب نے پھینکے تھے۔ اور کسی مقام پر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا حکم ماننا ایسے ہی ہے جیسے میں رب کا حکم ماننا ہے، ہر موقع پر۔ تو یہ اللہ کے محبوب عبد معزون ہیں۔ اب سارے خزانوں کی چابیاں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو دے دی۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا اللہ نے اپنے تمام خزانے میرے حوالے کر دیے ہیں، اور فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ کے زمین کے جتنے خزانے تھے اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں حضور فرماتے ہیں مجھے دے دی۔ فرمایا اب میں جس کو جو چاہوں عطا فرما دوں، جو چاہوں عطا فرما دوں۔ اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں، سارے خزانوں کا مالک، جنت کا مالک اللہ نے حضور کو بنا دیا۔ محبوب جسے جی چاہتا ہے جنت دے دے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں مان لو، حضور کو مان لیا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اصل مقصد اور یہ کائنات جس کا پیدا کرنے کا مقصد بھی صرف ایک ہے، محبوب کائنات حضور۔ تو اللہ کریم کے حضور عبد معزون ہیں، یعنی سارے خزانے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے مالک مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ محبوب جس کے بارے میں جو فیصلہ فرما دے اللہ کا بھی وہی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا رات کے وقت یہ واقعہ ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب لیل کو اللہ نے ناکرہ ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب غور کریں، اب میں نے بھی شروع میں بیان کیا، آپ بھی سنتے ہیں کہ حضور کی معراج ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر لا مکان تک، لیکن آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ لیکن بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں یہ کیوں نہیں فرمایا پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اس لیے اللہ نے فرمایا جو مخاطبین تھے جن کے ساتھ کلام کیا جا رہا تھا انہوں نے پہلا آسمان نہیں دیکھا، انہوں نے دوسرا نہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان نہیں دیکھا، اس کے حالات نہیں جانتے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ آدمی لاہور کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، میں اس سے پوچھ لوں کہ لاہور فلاں ہاسپیٹل
اس کا دروازہ کس طرح کا ہے، اس کے کمرے کتنے ہیں، وہ اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ اب اس کے سامنے کلام کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اب مکے والے جو لوگ تھے وہ آسمانوں کے بارے نہیں جانتے تھے، وہ مسجد حرام کے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں جانتے تھے۔ اللہ نے ان کی عقل کے لحاظ سے کلام مجید میں ان کے جیسا کلام فرمایا، اسی لیے تو انہوں نے پوچھا۔ جب حضور نے کہا نا میں راتوں رات گیا، تھوڑے سے وقت میں گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتائیں، مسجد کیسی تھی، اس کے ستون کتنے تھے، یہ ساری نشانیاں انہوں نے پوچھی۔ جب انہوں نے پوچھی تو محبوب نے ساری نشانیاں بیان فرما دی۔ اللہ نے ان کی عقل کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ آسمانوں کے بارے میں نہیں جانتے، حالانکہ اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں، پھر لامکان تک حضور کو سیر کروائی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد تو برکت والی ہے نا، اللہ فرماتا ہے حولہ، مسجد کے ارد گرد، مسجد تو بلا شبہ برکت والی چیز ہے، لیکن مسجد کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے میں نے وہاں برکتیں رکھ دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ وہ ہے مسجد اقصیٰ کہ اس کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، کئی انبیاء مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مدفون ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے جہاں میرے پیارے کا مزار ہو، جہاں میرے پیارے کا وجود ہو، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم جب جاتے ہیں نا داتا صاحب لاہور، ہم جب جاتے ہیں نا پاک پتن، ہم جب جاتے ہیں اجمیر، ہم جب خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم جب صحابہ کے مزارات پر جاتے ہیں، ہم اسی لیے جاتے ہیں، اللہ کے قرآن نے فرما دیا ہے کہ جہاں اللہ کا پیارا لیٹا ہوا ہو وہ جگہ عام جگہ نہیں ہوتی، وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ اب غور کرنا، یہ معراج شریف جو ہے یہ ہوئی کب ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، پھر تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو صحیح ہے نا وہ یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی 27ویں رات تھی۔ فرمایا آج بھی مکے میں آج تک یہی دستور ہے کہ معراج کی رات یہی رجب کی 27ویں رات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو علماء کا اس پر پھر اتفاق ہو گیا کہ مکے والوں سے دیکھا شروع سے یہی چلتا آیا کہ معراج یہ رجب کا مہینہ 27ویں رات، تو فرمایا یہی صحیح ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں رات تھی اور حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ رجب کے مہینے میں حضور کو معراج ہوا۔ پھر معراج کے بارے میں بھی اختلاف ہے، 4 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے مکان کی چھت کو کھولا گیا، ایک یہ روایت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی کے گھر میں تھا، میرے پاس جبریل آئے۔ ایک روایت میں یہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں شعب ابی طالب میں تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں تھا۔ اب یہ 4 روایتیں ہیں، اب پھر 4 روایتوں میں تطبیق کیسے دی جائے؟ علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے ان 4 روایتوں میں تطبیق دی، فرمایا یہ 4 روایتیں ہی درست ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے اور ام ہانی کا گھر یہ شعب ابی طالب کے قریب تھا، اور فرمایا حضور جب حضور کو وہاں سے جگایا گیا، حضور آ کے حتیم میں لیٹ گئے، حتیم سے جبریل حضور کو جگا کے اللہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ فرمایا یہ 4 روایتیں ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ علماء نے، اب علماء کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟
اب بندہ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھے تو بعض دفعہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھنے سے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم علماء سے سیکھیں، دین پڑھیں، تاکہ وہ بتائیں، ہم قرآن سے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کلام مجید کی آیت اللہ فرماتا ہے یہ قرآن، اس قرآن کو پڑھ کے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور فرمایا بہت ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں بغیر کسی استاد کے قرآن پڑھ جاؤں گا، میں حدیث پڑھ جاؤں گا، اور بعض دفعہ نہیں اکثر دفعہ وہ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کے تحت پڑھتا ہے نا، کسی سے بیٹھ کے سیکھتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اب جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، سو رہے تھے۔ اب ادھر آسمانوں پر اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بلایا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم نے حکم دیا، اے جبریل اسرافیل کو کہہ دو کہ آج سور نہ پھونکے۔ فرمایا میکائیل کو کہہ دو کہ ابھی فی الوقت رزق تقسیم نہ کرے۔ فرمایا اسرائیل کو کہہ دو کہ ابھی کسی کی روح قبض نہ کرے۔ فرمایا اب جاؤ، ان کو حکم دے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا جنت میں جاؤ، ساری جنت کو آراستہ پیراستہ کر دو، ساری جنت کو سجا دو۔ فرمایا حوروں کو حکم دے دو کہ اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لے کر، اپنے ہاتھوں میں نورانی چراغ لے کر کھڑی ہو جائیں، ساری جنتی حوروں کو حکم دے دو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ کیا، جنت سجائی گئی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو کھڑا کیا۔ اب سارے یہ انتظامات ہو گئے، اب یہ کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ یہ حضور کے لیے ہو رہے ہیں۔ جب سارے انتظام ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا اے جبریل جنت میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ اور میرے محبوب کے لیے سواری لے کے جاؤ۔ محبوب کو ایسے میری بارگاہ میں نہیں لانا، بلکہ میری بارگاہ سے سواری لے کے جاؤ، اور اس سواری پر سوار کر کے محبوب کو میری بارگاہ تک لے کے آؤ۔ اب جبریل جاتے ہیں جنت میں۔ اب جنت میں گئے تو وہاں پر 40,000 براق تھے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ براق، فرمایا کھچر سے چھوٹا جانور تھا، اور فرمایا گدھے سے بڑا تھا، ان دونوں کے درمیانی حیت کا یہ براق تھا۔ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، وہاں دیکھا 40,000 براق موجود ہیں، ہر ایک بڑے سے بڑا حسین ہے۔ اب ایک براق کو دیکھا، وہ سائیڈ میں کونے میں لگ کر رو رہا ہے۔ اب جبریل نے کہا اس سے پوچھتا ہوں یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس براق کے پاس جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، جا کے پوچھا اے براق آج تو خوشیوں کا وقت ہے، جنت آراستہ ہے، حوریں ہاتھوں میں قندیلیں لے کر، فرشتے ہاتھوں میں قندیلیں لے کر قطاروں میں کھڑے ہیں، کون آنے والا ہے؟ محبوب آنے والا ہے، تو کیوں غم زدہ ہے؟ کہا میں غم زدہ اس لیے ہوں، جب سے میں نے سنا ہے محبوب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس وقت سے محبوب کے عشق میں مچل رہا ہوں، محبوب کے عشق میں رو رہا ہوں۔ کہا اس لیے کہ محبوب کی سواری براق ہوگی، اور یہاں 40,000 براق ہیں، ہر ایک حسین سے حسین تر ہے۔ پتہ نہیں میں ماڑے کی یہ قسمت ہوتی ہے کہ مجھ پر حضور سوار ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ اب جبریل نے دیکھا نا اس براق کے سینے میں عشق مصطفیٰ دیکھا، اس کے دل میں محبت دیکھی، اس کی عاجزی دیکھی۔ جبریل نے کہا یہ باقی سارے براق ایک طرف ہیں، محبوب کی سواری کے لیے میں تجھے لے کے جاتا ہوں۔ اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس براق کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ اب غور کرنا، اب پیچھے جو واقعہ آپ نے ابھی تک سنا، اب حکم کس نے دیا جنت کو آراستہ کرنے کا؟ اللہ نے۔ کیوں؟ کہ میرے پاس آج مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اگر واقعہ معراج، اور یہ واقعہ معراج حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ حضور کا قرآن ہے، دوسرے نمبر پر جو بڑا معجزہ حضور کا ہے وہ ہے معراج۔ اگر معراج، واقعہ معراج کو سمجھ لیا جائے تو ادب مصطفیٰ بھی سمجھ آ جاتا ہے،
مقام مصطفیٰ بھی سمجھ آ جاتا ہے، شان رسالت بھی سمجھ آ جاتی ہے، سارے مسائل اسی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اب ہم جمعے کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے محبت کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے۔ تم کھڑے ہو کے کیوں سلام پڑھتے ہو، اس پر بھی اعتراض۔ اب 12 ربیع الاول آئی، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو عشق مصطفیٰ رکھنے والوں نے، مومنوں نے کیا کیا؟ لائٹنگ کی، اپنے گھروں کو سجایا، مساجد کو سجایا، مٹھائی تقسیم کی، لنگر تقسیم کیا۔ پوچھا کیوں کیا؟ حضور آنے والے ہیں۔ پھر اس پر بھی اعتراض، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب غور کریں، یہ جو دیوانے لائٹیں لگاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، محبوب کے آنے پر کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس مصطفیٰ آئیں تو ہم نے یہ سیکھا ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ کے پاس حضور جا رہے ہیں، اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل جنت کو سجا دو۔ عرض کیا مالک کیوں پہلے نہیں سجایا؟ کہیں بھی کہا جبریل آج تجھے پتہ نہیں ہے میرا مصطفیٰ آنے والا ہے، میرا محبوب آنے والا ہے۔ جبریل کو حکم دیا، جبریل حوروں کو حکم دے دو وہ قطاروں میں کھڑی ہو جائیں، قندیلیں لے کے کھڑی ہو جائیں، اور فرشتوں کو حکم دو وہ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں، محبوب کے لیے قندیلیں لے کے کھڑے ہوں، نورانی چراغ لے کے کھڑے ہوں۔ جبریل نے عرض کیا مالک آج کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کہا میرا مصطفیٰ میرے پاس آ رہا ہے، میرا محبوب میرے پاس آ رہا ہے۔ تو یہ غلام محبت کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، یہ ادب مصطفیٰ کے، حضور کے نام پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں، حضور کا نام آ جائے، حضور پر سلام پڑھنے کی باری آ جائے، کھڑے ہو کے جھوم کے محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ ادب مصطفیٰ کا مقام اصل میں ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ کہا اس در تک پہنچ جاؤ، حضور کا ادب سیکھ لو، جس نے حضور کو پا لیا سمجھ لو اس نے خدا کو پا لیا، جو حضور تک پہنچ گیا سمجھ لو وہ خدا تک پہنچ گیا۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو حضور تک نہیں پہنچ سکا وہ خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا، جو حضور کو نہیں مانتا سمجھ لیں وہ خدا کو بھی نہیں مانتا۔ اصل مقصد حضور کو ماننا ہے، یہ ہے حضور کا ادب۔ اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ براق لیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرشتوں کے ساتھ قطاریں ہیں، فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آرام فرما ہے، حضور اپنے گھر میں آرام فرما ہے، تو جبریل کے آنے کا طریقہ دیکھیں، جبریل کا انداز محبت دیکھیں، انداز عقیدت دیکھیں۔ اب تو انگوٹھے چومنے پر اعتراض ہے نا، اب تو درود پڑھنے پر اعتراض ہے، جبریل کا ادب مصطفیٰ دیکھنا۔ جبریل نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، جبریل نے ادب حضور کا کیا، حضور کے مبارک تلووں پر اپنے ہونٹ رگڑے، ہونٹوں کو مس کیا، حضور کے مبارک پاؤں کو چوما۔ جب جبریل نے حضور کے پاؤں کو چوما حضور کو جاگ آئی۔ اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے کہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور آپ کے لیے براق حاضر ہے۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے براق پیش کیا گیا، حضور کی یہ سواری بنی۔ اب براق کیسی سواری تھی؟ حضور فرماتے ہیں جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے ایک قدم وہ براق اٹھاتا تھا وہیں پر قدم رکھتا تھا۔ ہم یہاں سے دیکھیں کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ کہا جہاں آدمی کی نظر ختم ہو جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم جاتا تھا، اتنی تیز۔ اور براق علماء فرماتے ہیں یہ براق برق سے ہے۔ برق کا مطلب ایک تو ہوتا ہے چمک، ایک ہوتا ہے بجلی۔ فرمایا اس کا رنگ چمکدار تھا، خوبصورت تھا، اور بجلی سے اس لیے ماخوذ ہے، فرمایا کہ بجلی کی طرح تیز تھا، جیسے ایک آن میں بجلی آتی ہے دوسری آن میں چلی جاتی ہے۔ کہا اس کا ایک قدم یہاں ہوتا تھا اور اگلا قدم وہاں ہوتا تھا جہاں بندے کی نگاہ بھی نہیں جاتی، اتنی تیز رفتار سواری۔ اب حضور کو براق پر سوار کیا گیا۔ اب کہا جب حضور کو سوار کیا گیا تو عالم کیا ہے، 80,000 ملائکہ حضور کی دائیں طرف، 80,000 ملائکہ فرشتے حضور کی بائیں جانب ہیں۔ یہ سارے فرشتے جبریل حضور کو اللہ کی بارگاہ میں لینے کے لیے آئے ہیں۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہیں، براق پر سواری کر کے حضور جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جاتے جاتے حضور کا چہرہ غمگین ہو گیا، غمی کی وجہ سے حضور نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا۔ جبریل نے عرض کیا محبوب آج خوشی کا وقت ہے، آپ غمگین کیوں ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا آج میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میرے لیے یہ اعزاز ہے، 80,000 فرشتے دائیں ہیں، 80,000 فرشتے بائیں ہیں۔ کہا میں اس براق پر سوار ہوں، لیکن کہا جب قیامت آئے گی میری امت اپنی قبروں میں ہوگی، کہا قبروں سے وہ اٹھیں گے اور برہنہ ہوں گے، لباس بھی نہیں ہوں گے ان کے پاس، اور کہا وہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، اوہ پولیس راز سے گزرنے کا کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، مقام ہوگا، تو اس وقت میری امت کا کیا بنے گا؟ دیکھنا غلاموں، غور کرنا اپنے آقا کی محبت پر۔ آپ سے محبوب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی حضور نے اپنی امت کو یاد کیا، وہاں پر بھی حضور نے اپنی امت کا نام لیا کہ میری امت۔ اب جب جبریل نے یہ بات سنی تو اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا جبریل پریشان نہ ہو، میرے محبوب کو کہہ دو کہ محبوب آپ کے غلاموں کے لیے بھی میں ایسی سواریاں پیش کر دوں گا، وہ پولیس راز سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، ان کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ ہوگا۔ اب یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنا، یہ براق مکمل ساتھ گیا تھا؟ بولیے نہیں۔ جبریل ساتھ گیا تھا مکمل؟ نہیں۔ فرشتے گئے تھے؟ نہیں۔ اب حضور لا مقام آسمانوں سے بھی اوپر گئے، جہاں جبریل بھی نہیں گیا، جہاں براق بھی نہیں گیا، تو اب براق کی کیا وجہ تھی؟ حضور چاہتے تو اللہ ایسے ہی حضور کو لے جاتا، لیکن براق سواری بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب غور کرنا، جب کوئی مقام والا بندہ ہو نا، عزت والا بندہ ہو، اور آگے جس کے پاس جانا ہے وہ بھی عزت والا ہو، اپنے محبوب کو جب کوئی بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری پیش کرتا ہے کہ میرا محبوب اس پر سوار ہو کے آئے، تو اللہ نے تعظیم مصطفیٰ حضور کا مقام زمانے کو بتایا۔ اے زمانے والوں، محبوب کا مقام، محبوب کا ادب یہ ہے کہ میں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں، محبوب بے شک سواری کا محتاج نہیں ہے، لیکن میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں میں خدا ہو کر اپنے محبوب سے اتنا پیار کر رہا ہوں، تو امتیوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اپنے محبوب سے پیار بھی کریں، محبوب کا ادب بھی کریں۔ اس لیے اللہ نے محبوب کے لیے سواری کو بھیجا۔ محبوب سواری پر سوار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو معراج کروایا، اور معراج میں کیا اللہ کریم نے کیا؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور ایک چیز یہاں پر بھی غور کر لینا، اب حضور معراج کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور امت کو یاد رکھا۔ اب حضور کے نام پہ انگوٹھے بھی چومتے ہیں۔ اب غور کرنا، حضور کے نام پہ ہم انگوٹھے بھی چومتے ہیں، جس دن یہ انگوٹھا ہم نے حضور کے نام پہ لگا دیا نا، اس دن دین تخت پہ آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر، یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں پر اپنے ضمیر کو نہ بیچو۔ آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں، ان قریب لوگ آپ کے پاس آئے بھی ہوں گے، ابھی آئیں گے بھی صحیح، بہت کچھ کہیں گے، لیکن اپنے آپ کو ضائع مت کریں۔ قبر میں ان لوگوں نے نہیں آنا، قبر میں حضور نے آنا ہے، حضور نے آنا ہے، اور بات ہی ختم حضور پر ہونی ہے، بات ہی ختم حضور پر۔ جو حضور کو نہ پہچان سکا وہ جہنم میں گیا، جس نے حضور کو پہچان لیا وہ جنت میں گیا، بات حضور پر ختم ہونی ہے۔ اب جب کوئی موقع آ جائے، اب یہ جڑا والا مسئلہ بنا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، حضور کی جب نموز کا مسئلہ بنتا ہے تو اس وقت میدان میں کون آتے ہیں؟ وہی وفادار صحابہ، حضور کے غلام میدان میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوا لیجئے، ان لوگوں کا ساتھ نہ دیجئے۔ جو بندہ یہ نام لیتا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے نکلے ہیں، ان کے ساتھ بے شک تعداد نہیں ہے، ان کے پاس بے شک مال نہیں ہے، ساتھ ان لوگوں کا دیجئے، دوسرے کسی بندے کا ساتھ نہ دیجئے۔ اب امام حسین 72 تھے کربلا کے میدان میں، ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج تھی،
اب اگر تعداد کو دیکھ لیا جائے تو تعداد تو ادھر زیادہ تھی، ہم تعداد والے نہیں ہیں، ہم معیار والے ہیں، ہم حضور کے نام پر اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، تو لہٰذا اپنے ضمیر کا سودا کسی سے نہ کریں۔ جو دین کو تخت پہ لانا چاہتا ہے، اگر دین تخت پہ آ گیا نا تو سارے کام درست ہو جائیں گے۔ ہم علی الاعلان حضور کی شان بھی بیان کریں گے، میلاد بھی منائیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن اگر یہی چور پھر دوبارہ آ گئے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں اس وقت جب فرانس میں گستاخی ہوئی تھی تو علماء باہر نکلے تھے، مساجد سے علماء کو یہی حکومتیں اٹھا کے لے کے گئی تھی۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور ان کا یہی تھا کہ وہ حضور کا نام لیتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ سفیر کو ملک سے نکالو جس کے صدر نے یہ گستاخی کی ہے۔ اس وقت یہی علماء، یہی مولوی جو دین کا نام لیتا تھا اس کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو لہٰذا ان غداروں کا ہرگز ساتھ نہ دیں، ساتھ ان کا دیں جو دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز بھی یاد رکھیں۔ تو اللہ نے حضور کا ادب سکھایا، اللہ نے حضور کا مقام سکھایا کہ یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ اب یہ معراج کی رات آ رہی ہے، یہ بدھ 26 رجب ہے، اور مغرب کے بعد جو رات شروع ہو جائے گی وہ 27ویں رات معراج کی رات شروع ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں رجب کا مہینہ جب آتا ہے نا، فرمایا اس میں ایک دن اور ایک رات ایسی آتی ہے، فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنے والا اور اس رات کا قیام کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال قیام کیا، 100 سال شب بیداری کی۔ تو پوچھا گیا محبوب وہ کون سی رات، کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ رجب کی 27ویں رات اور 27 رجب کا دن ہے۔ تو وہ رات آ رہی ہے، بدھ والے دن مغرب کے بعد وہ رات شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں اس رات کو ضائع نہ کریں۔ یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی طرف سے ایک بیسٹ موقع ہوتا ہے کہ اے گناہ گارو آؤ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس رات توبہ کیجئے، اور صبح جمعرات کا روزہ بھی رکھیں۔ گرمی نہیں ہے، سردی ہے، ابھی سے اگر روزہ کبھی کبھی رکھا کریں گے نا تو آگے رمضان آ رہا ہے، ابھی سے ہماری عادت ہو جائے گی روزہ رکھنے کی۔ اور پھر فضیلت کتنی، حضور فرماتے ہیں ایک دن کا روزہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 100 سال کے روزے رکھ لیے، کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ جمعرات کا روزہ رکھیں، اور بدھ والے دن مغرب کے بعد جو رات ہے یہ 27ویں رات ہے، عبادت بھی کریں۔ اور اس رات میں مختلف نوافل بھی ہیں، بہت زیادہ لکھے ہیں لیکن ایک سماعت کر لیں آپ۔ اور خاص یہ اس رات کا وظیفہ ہے، کتب میں لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ اس رات 12 نفل پڑھے، فرمایا 12 نفل پڑھنے ایک ہی سلام کے ساتھ۔ اب پہلی رکعت سے شروع کیا سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یا کوئی چھوٹی سورت، دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اس طرح جب 12ویں رکعت میں بیٹھیں گے سلام پھیر دیں گے۔ فرمایا جو بندہ 12 رکعت پڑھے اس رات، اب یہ خاص وظیفہ اس رات کا، 12 رکعت نفل پڑھے، فرمایا نفل پڑھ کے سلام پھیرا ہے، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اب کیا کرے؟ اب فرمایا 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیں آپ بھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، تسبیح پڑھے یہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ، اور جب یہ استغفر اللہ پڑھا کرے نا، کوشش کریں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، اس کا مطلب ہے کہ مالک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مالک مجھے معاف کر دے۔ یہ معافی والا تصور رکھ کے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا اس طرح درود پڑھیں، آنکھیں بند کر لیں اور یوں تصور کریں میں حضور کے سامنے ہوں، حضور میرے سامنے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کرے دعا، فرمایا دنیا و آخرت کی جو بھی خیر اللہ سے طلب کرے گا اللہ اس کی ہر خیر ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔
اور یہ 12 رکعت نفل اور بھی کافی کتب میں لکھے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ 12 رکعت نفل 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یہ نیت کریں کہ ہم نیک عمل کریں گے۔ یہ رات آنے والی ہے، یہ بدھ والے دن مغرب کے بعد وہ رات شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، اور جمعرات کے دن کو بھی ضائع نہ کریں۔ اس دن کا کوشش کریں روزہ بھی رکھیں، بزرگ بھی رکھیں، نوجوان بھی رکھیں۔ اور روزے کی حالت میں جب بندہ مر جاتا ہے نا، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ قیامت تک کے روزوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی بیسٹ موقع ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا کہ معراج شریف کا مہینہ اور یہ رات ہمیں اللہ کریم نصیب کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔